السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي ونسلم على حبیبه الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يتق اللہ يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب صدق اللہ مولانا العظیم۔ حصول برکت کے لیے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ وسلام علیک یا حبیب اللہ۔ ہماری اس درس روحانی کی اس محفل کا ایک خاص مقصد، جیسا کہ آپ کو اس سے پہلے بھی بتایا گیا ہے، دل کی اصلاح۔ اور جب تک دل کی اصلاح نہیں ہوگی اس وقت تک عبادات کا لطف اور عبادات کا بھرپور جیسے حق ادا کرنا چاہیے نہیں ہو پائے گا۔ ساتھ ہی ساتھ روحانی ترقی حاصل کرنے کے لیے دلوں کو اطمینان اور سکون حاصل کرنے کے لیے اللہ کے ذکر کی بے حد ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان عالی شان ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ کے ذکر سے دلوں کا اطمینان ہے۔ کبھی کبھی یہ بات سامنے آتی ہے کہ ذکر تو ہم کر رہے ہیں لیکن دلوں کو اطمینان حاصل نہیں ہوتا ہے، تو دل کا اطمینان کب حاصل ہوگا؟ دل کو اطمینان کب حاصل ہوگا؟ اس سلسلے میں آج میں ایک خاص نصیحت بزرگوں کی روش اور بزرگوں کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق آپ کو بتانا چاہوں گا۔ ایک چیز ہے اخلاص۔ جب تک پوری طرح سے اخلاص اپنے اندر نہ ہو اس وقت تک کسی بھی عبادت کا یا اللہ کے ذکر کا اثر دل پہ نہیں پڑتا ہے، اور جب دل پر اثر پڑتا ہے تب جا کر کے دل کو اطمینان حاصل ہوتا ہے، اور جب تک دل پر اثر نہ ہو اس وقت تک دل مطمئن نہیں ہوتا ہے، دل کو اطمینان حاصل نہیں ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے ایک راستہ ہے، ایک صورت ہے اخلاص۔ یہ اخلاص کیا چیز ہے؟ اس کو بہت آسان الفاظ میں آپ کو سمجھانا چاہوں گا۔ جس کے اندر ریاکاری اور دکھاوا نہ ہو، یعنی جس عمل میں، جس کام میں، جس عبادت میں دکھاوا نہ ہو، صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو، تو اس کو کہتے ہیں اخلاص۔ اور یہ ایک بہت بڑی دولت ہے، اخلاص ایک بہت بڑی طاقت ہے۔ قرآن پاک میں اس بات کا ذکر ہے کہ جب شیطان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ سے بھگا دیا، راندہ بارگاہ فرما دیا، مردود قرار دیا، فخرج فإنک رجیم، تو نکل جا، تو مردود ہے، تو شیطان نے مہلت مانگی کہ مجھ کو مہلت دی جائے، تو مہلت دی گئی۔ تو اس نے پھر وعدہ کیا، لأغوینہم اجمعین، میں سب کو گمراہ کروں گا، سب کو بہکاؤں گا، راہ راست سے ہٹاؤں گا، الا عبادک منہم المخلصین، مگر جو تیرے مخلص یعنی اخلاص والے جو بندے ہوں گے ان کو میں بہکا نہیں سکتا، ان پر میرا کوئی داؤ نہیں چل سکتا ہے، ان پر میں قابو نہیں پا سکتا ہوں، وہ میری گرفت سے نکل جائیں گے۔ اسی لیے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اخلاص اگر ہے تو پھر ہم شیطان کی گرفت سے، شیطان کی پکڑ سے نکل جائیں گے، اور پھر ذکر کی برکت، ذکر کا اثر دل پر اس قدر ہوتا ہے، پھر آپ کا دل چاہے گا کہ میں ذکر ہی کرتا رہوں، اور دل کو اتنا اطمینان ملے گا کہ بڑے سے بڑے ہنگامے ہو جائیں،
بڑا سا بڑا ٹینشن آ جائے لیکن دل اندر سے مطمئن ہوتا ہے۔ اسی لیے اخلاص کی طرف آج میں آپ کی توجہ چاہوں گا، اخلاص کی دعوت دوں گا۔ کسی بھی عمل میں ہمارا اندر سے نفس جو شیطان بیٹھا ہوا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ میں اس طرح سے عمل کروں کہ لوگ مجھے دیکھیں۔ یہ ہر انسان کی ایک فطرت ہوتی ہے، ایک انسان کا مزاج ہوتا ہے کہ میں ایک ایسا عمل کروں کہ لوگ مجھے دیکھیں، لوگوں کی توجہ میری طرف ہو جائے۔ یہ ہر انسان کے ذہن میں بات ہوتی ہے۔ تو لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں ہماری عزت ہو جائے گی، ہماری عزت بڑھ جائے گی، لوگوں کی توجہ ہماری طرف ہو، جیسا کہ آج کل جتنے بھی سوشل ورکر ہیں یا سیاسی لیڈرز ہیں، نیتا ہیں، ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کی توجہ ہماری طرف ہو جائے، لوگ ہماری طرف دیکھیں اور ہم ان کے سامنے کوئی ایسا کام کریں کہ جس سے لوگوں میں ہمارا چرچا ہو، لوگوں میں ہماری تعریف ہوتی رہے۔ تو یہ جو مزاج ہے یہ اخلاص کے خلاف ہے، یہ اخلاص نہیں ہے۔ جب تک یہ چیز نہیں نکلے گی اس وقت تک ہمارے اندر اخلاص نہیں آ سکتا ہے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اللہ والے کہاں چھپ جاتے ہیں، لوگوں سے وہ دور ہو جاتے ہیں، تعریف پسند نہیں ہوتے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارے سامنے اگر کوئی تعریف کرتا ہے تو ہم خوش ہو جاتے ہیں، تعریف سے ہم خوش ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ ہم کو اندر سے اچھا لگتا ہے ہماری تعریف ہو رہی ہے، ہمارا شہرہ ہو رہا ہے، ہماری شہرت ہو رہی ہے، لوگ ہم کو عزت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے حق میں اچھا ہے، حالانکہ یہ ہمارے حق میں بہتر نہیں ہے۔ یہ ہماری سوچ بدلنی ہے۔ یہ مت دیکھیں کہ لوگ ہماری تعریف کر رہے ہیں، لوگ ہمارا چرچا کر رہے ہیں یا لوگوں میں ہماری بہت عزت ہو رہی ہے، اس کی طرف نہ دیکھیں، بلکہ یہ دیکھیں کہ اللہ کی بارگاہ میں کتنی ہماری مقبولیت ہو رہی ہے، اللہ تعالی ہمارے عمل کو قبول فرما رہا ہے یا نہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہماری اس تعریف کی وجہ سے ہم خوش ہو گئے اور ادھر ہمارا عمل ختم ہو گیا۔ عمل کی تاثیر ختم ہو جاتی ہے تعریف پسندی کی بنیاد پر۔ اسی لیے آقا کریم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تعریف پسند تمہارے وہ شخص جو تعریف پسند ہوتا ہے اور اس کے سامنے تعریف کی جائے تو وہ شخص بہت جلد گمراہ بھی ہو جاتا ہے۔ مفہوم حدیث ہے۔ اور اس کا ایک دوسرا مفہوم حدیث پاک کا یہ بھی ہے کہ تمہارے سامنے جو تعریف کر رہا ہے گویا تمہاری پیٹھ میں چھرا گھونپتا ہے، چھرا گھونپنا، یعنی ہمارے سامنے تعریف ہونا یہ ہمارے حق میں نقصان دہ ہے، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری تعریف ہو۔ بالکل ہی یہ اخلاص کے خلاف ہے۔ یہ چیز دل سے نکلنا چاہیے، یہ سوچ ہمارے اندر پیدا ہو جائے کہ خالص اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمارا عمل مقبول ہو جائے، لوگوں میں ہماری تعریف نہ ہو تو کچھ بھی فرق نہیں، بلکہ تعریف تو ہونا ہی نہیں چاہیے۔ اسی لیے کبھی کبھی بزرگان دین اللہ والے اس طرح سے پیش آتے تھے تاکہ لوگ تعریف نہ کریں۔ کبھی کبھی کچھ ایسے عمل یا کچھ ایسی حرکت کرتے کہ جس سے لوگ تعریف نہ کریں بلکہ لوگ دور ہو جائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اخلاص پر اثر پڑتا ہے، اس لیے وہ تعریف سے دور رہتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ عنہ وقت کے ولی کامل ہیں، بہت ہی بڑے عارف باللہ ہیں، تو آپ نکلے، لوگوں کی بھیڑ جمع ہو گئی۔ جب بھی کوئی اللہ والے آ جاتے ہیں تو لوگوں کی بھیڑ جمع ہو جاتی ہے، ان سے مصافحہ کرنے کے لیے، دستبوسی کے لیے لوگوں کی بھیڑ جمع ہو جاتی ہے۔ تو حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ عنہ کو جو لوگ جانتے تھے، پہچانتے تھے، دوڑ کر کے آنے لگے مصافحہ کرنے کے لیے۔ آپ تیزی سے جا رہے ہیں تاکہ لوگوں سے میں دور ہو جاؤں۔ ایک شخص نے پوچھا یہ کون جا رہے ہیں، یہ کون ہے کہ لوگ اتنی تعداد میں ان کے پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور ان سے مصافحہ کرنے کے لیے لوگ بے چین ہیں، کون ہے؟ تو ایک نے کہا تجھے معلوم نہیں، یہ حضرت سیدنا جنید بغدادی ہیں، وقت کے ولی کامل ہیں۔
تو اتنا سننا تھا، حضرت جنید بغدادی رضی اللہ عنہ کے کانوں تک یہ آواز پہنچی، یعنی گویا پیچھے ایک شخص میری تعریف کر رہا ہے، آپ کی کانوں تک آواز پہنچی۔ آج ہمارا حال یہ کہ اگر ہماری کوئی تعریف کرے تو ہم خوشی سے پھول جاتے ہیں۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ عنہ نے جیسے یہ سن لیا کہ کوئی تعریف کر رہا ہے، اتفاق سے ایک کتا جا رہا تھا، سامنے سے کتا گزر رہا تھا، آپ اس کتے کے پیر پکڑ کر کے بیٹھ گئے۔ اب آپ سوچئے کوئی اتنی بڑی شخصیت کتے کے سامنے بیٹھ جائے، اور پھر وہ کتے کو مخاطب ہو کے کہتے ہیں تو مجھ سے اچھا ہے نا، تو مجھ سے بہتر ہے، تو مجھ سے اچھا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ کتا چلا گیا، آپ وہاں سے خانقاہ کی طرف آئے تو لوگ دیکھ کر کے حیرت میں پڑ گئے کہ حضرت کیا کر رہے ہیں، کیا ایسی حرکت کر رہے ہیں۔ مگر جب خانقاہ میں آئے، ایک قریبی مرید نے عرض کیا حضور آج آپ نے ایک عجیب حرکت کی، ہم کو اچھا نہیں لگا۔ آپ نے فرمایا ہاں میں نے جان بوجھ کر کے کیا، اس لیے کہ جب میرے پیچھے کوئی تعریف کر رہا تھا تو میرا نفس موٹا ہو رہا تھا، مجھے اس طرح سے اندر سے شیطان بہکانے کی کوشش کر رہا تھا، اس لیے میں نے وہ کتے کے پیر کو پکڑ کر کے کہا تو مجھ سے اچھا ہے۔ یعنی اندر جو کتا بیٹھا ہوا ہے یہ ہمارے لیے، یہ ہمارے اندر جو خود پسندی، تعریف پسندی کی کیفیت پیدا کر رہا ہے، اسی لیے کہا گیا کہ وہ نفس وہ کتا ہے، اس کو دور کرنا ہے اور اس کو ذلیل کرنا ہے، اور اللہ کی محبت کے لیے اسے بالکل ہی ذلیل کرنا ہے۔ تب لوگوں نے سمجھا کہ واقعی اخلاص کیا چیز ہے، اخلاص کون سی چیز ہے۔ یعنی تعریف پسندی یہ اخلاص کے خلاف ہے۔ اگر ہم تعریف پسند ہو گئے تو پھر کبھی ہمارے اندر اخلاص پیدا نہیں ہو سکتا۔ تعریف کو پسند ہی نہیں کرنا ہے، بلکہ یہ سوچنا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں عمل مقبول ہو جائے۔ تو کبھی کبھی یہ چیزیں ہماری زندگی میں پیش آتی ہیں اور اس کی وجہ سے ہمارا عمل ضائع ہو جاتا ہے، عمل خراب ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اللہ کے حبیب سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، بس ایک حدیث پاک سن لیں، اس سے ایمان تازہ ہو جائے گا، اور ساتھ ہی ساتھ اخلاص کتنی بڑی چیز ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پاک سے آپ سمجھتے چلیں۔ رسول کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، میدان محشر میں ایک بہترین قاری کو لایا جائے گا، قاری قرآن، جو بہترین انداز میں قرآن شریف کی قرأت کرتا ہو۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اسے حاضر کیا جائے گا، رب ارشاد فرمائے گا، میں نے تجھے بہت نعمتیں دی، خوش الہانی یعنی اچھی آواز دی، تو نے میرے لیے کیا کیا؟ تو وہ کہے گا کہ اے اللہ میں نے تیرے لیے تو بہترین انداز میں قرآن پڑھا، قرآن کی قرأت کی، تلاوت کی۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، جو تو نے قرأت کی تھی دنیا میں وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے، دنیا والوں کو دکھانے کے لیے، تجھے دنیا میں بدلہ مل گیا، وہاں تیری تعریف ہو چکی ہے، اب یہاں تیرا کوئی حصہ نہیں۔ فرشتوں کو حکم ہوگا اس کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے جاؤ۔ ایک سخی جس نے بہت زیادہ سخاوت کی ہے اس کو بھی لایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، میں نے تجھے دولت عطا فرمائی، میں نے تجھے مال سے نوازا، تو نے میرے لیے کیا کیا؟ تو وہ عرض کرے گا، اے مولا تیرے لیے میں نے خوب دولت کو لٹایا، مال خرچ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، ہاں تو نے جو مال خرچ کیا تھا اس لیے تاکہ لوگ تجھے سخی کہیں، تو دنیا والوں کو دکھانے کے لیے تو نے کیا تھا، وہاں تیرا بدلہ مل چکا ہے، اب یہاں تیرا کوئی حصہ نہیں ہے۔ فرشتوں کو حکم ہوگا اس کو بھی منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم کی طرف لے جاؤ۔ اور ایک مجاہد جس نے اپنی جان اللہ کی راہ میں قربان کر دی، اسے بھی لایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، میں نے تجھے طاقت عطا کی، جواں مردی عطا کی، شجاعت عطا کی، تو نے میرے لیے کیا کیا؟ تو عرض کرے گا، مولا میں نے اپنی طاقت کو خرچ کیا اور میں نے دشمنوں کے مقابلے میں لڑ کر کے اپنی جان قربان کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، وہ جو تو نے کیا تھا لوگوں کو دکھانے کے لیے، دنیا والوں کو دکھانے کے لیے کیا تھا، وہاں تجھے اس کا بدلہ مل چکا ہے، یہاں تیرا کوئی حصہ نہیں ہے۔ پھر فرشتوں کو حکم ہوگا اس کو بھی منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے جا کر ڈال دو۔
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے 3 یہ مثالیں دی ہیں حضور نے. قاری قرآن، جبکہ قرآن کی تلاوت کا کتنا بڑا ثواب ہے، لیکن جس نے صرف اور صرف لوگوں کو دکھاوے کے لیے پڑھا، تلاوت کیا اور اچھی آواز میں لوگوں کو سنانے کے لیے تاکہ لوگ تعریف کریں، کہیں کہ میں بہت بڑا قاری قرآن ہوں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے. جس نے مال کو خرچ کیا، دولت لٹایا، لیکن دکھاوے کے لیے کیا ہے، اللہ کی رضا کے لیے نہیں کیا ہے، تو اس کے اندر اخلاص نہیں ہے. حضور فرماتے ہیں اس کا بھی آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. جس نے اپنی جان اللہ کی راہ میں قربان کر دی، جان لٹا دی، حضور فرماتے ہیں کہ اس نے اللہ کی رضا کے لیے نہیں کیا ہے، لوگوں کو دکھاوے کے لیے کیا ہے، تو اسے بھی آخرت میں کچھ نہیں دیا جائے گا، اسے جہنم میں ڈالا جائے گا. تو اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو عمل کرو دنیا والوں کو دکھاوے کے لیے یا تعریف کے لیے نہیں، بلکہ صرف اللہ کی رضا کے لیے کرو، تو اس عمل کا ثواب تمہیں یہاں بھی ملے گا، وہاں بھی ملے گا. دنیا میں بھی اس کی برکتیں حاصل ہوں گی اور آخرت میں بھی اس کا ثواب انشاءاللہ ملے گا. اس لیے آپ اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھیں اور اللہ کی محبت، اللہ تبارک تعالیٰ کا ڈر اس طرح سے دل میں رہے کہ جو بھی عبادت کریں، جو بھی ذکر کریں، جو بھی بندگی ہو، ریاضت ہو، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، کہ میرا رب راضی ہو جائے. لوگوں کو دکھاوے کے لیے یا اپنی تعریف کے لیے یا کسی دنیاوی مفاد کے لیے نہ ہو، صرف اللہ کی رضا کے لیے. انشاءاللہ اس اخلاص کی برکت سے آپ کا دل مطمئن ہوگا اور دل کو راحت اور سکون میسر ہو جائے گا. اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب ہم ذکر کی طرف چلتے ہیں. یہ ذکر بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبولیت حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے، لیکن خالص دل میں نیت یہ ہو کہ ہم دکھاوے کے لیے نہیں بلکہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں. چند بزرگوں نے یہ بھی فرمایا کہ بلند آواز سے نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس میں بھی دکھاوا ہو جاتا ہے، ریاکاری آ جاتی ہے. لیکن یہاں دلوں کا حال اللہ بہتر جانتا ہے. اگر ہم دکھاوے کی نیت سے نہیں، صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے بلند آواز سے کر رہے ہیں، یہ اس لیے تاکہ ایک مجمع میں ہونے کی صورت میں ایک دل میں ایک اچھی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، تنہائی میں ایک سوئی نہیں. تو اس بنیاد پر اجتماعی ذکر الہی بھی یہ بزرگوں کا ایک طریقہ رہا ہے. لہٰذا ہم اسی طریقے کے مطابق ذکر کی طرف چلتے ہیں.